ناظرین، پروگرام گفتگو کے ساتھ مصطفیٰ کمال پاشا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، حالات کچھ بہت زیادہ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ ہم اکنامک ٹرموائل سے نکل آئے ہیں، معیشت جو ہے اس نے ایک درست سمت میں چلنا شروع کر دیا ہے، لیکن عوامی بوجھ جو ہے، عوام پر جو بجلی، گیس اور پیٹرولیم کی مصنوعات کا اور مہنگائی کا جو بوجھ ہے وہ بھی تک برقرار ہے۔ اس کے نیچے لوگ ابھی تک تکلیف میں ہیں۔ روزگار کے مواقع پتہ نہیں کب آئیں گے، لوگوں کی قابل تصرف یعنی ڈسپوزیبل انکم جو ہے وہ پتہ نہیں کب بڑھے گی، لیکن عمومی طور پر معیشت کے درست سمت میں چل نکلنے کا جو تاثر ہے وہ عام ہو چکا ہے۔ پاکستان نے SCO کو کامیاب انعقاد کے بعد حکومت نے سکھ کا سانس لیا ہے، بہت اچھا ہوا، لیکن جو ایک نجی کالج میں بچی کے ریپ کے معاملے کے اندر جو معاملات ہیں، جو طلباء اور طالبات کا ریئیکشن ہے، وہ ابھی تک سب سائڈ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ ایک خطرناک سمت میں جاتا ہوا لگ رہا ہے۔ حکومت نے اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے پورے پنجاب میں تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں۔ پیر کو کھلیں گے اگر یہ جو ہنگامہ آرائی ہے، اگر یہ ریئیکشنری موڈ جو ہے طلباء طالبات کا کچھ کم ہوا تو پیر کو کھلیں گے، ورنہ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب ہم طالب علم تھے تو تعلیمی اداروں میں دو نظریاتی گروہ تھے۔ ایک اسلام پسندوں کا گروہ جس کی نمائندگی اسلامی جمعیت طلباء کیا کرتی تھی، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ منظم نہیں تھا، لیکن نظریاتی اعتبار سے جو ہیں وہ لوگ کمیونسٹ، سوشلسٹ یا لبرل کہلاتے تھے۔ حالانکہ سوشلسٹ، کمیونسٹ اور لبرل یہ نظریاتی اعتبار سے الگ الگ گروہ ہیں، الگ شناخت رکھتے ہیں، لیکن اینٹی اسلام ہونے کے حوالے سے یہ ایک ہی تصور کیے جاتے تھے، اور یہ تعلیمی اداروں میں اسلامی جمعیت طلباء ان کے مد مقابل تھی۔ اور جہاں جہاں اسلامی جمعیت طلباء ہوا کرتی تھی وہاں پر جو سیکولر اور کمیونسٹ نظریات ہیں، لبرل نظریات ہیں، ان کو پنپنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ملک میں جب چاہے آگ لگا دی جاتی ہے، اور اب یہ ایک نجی کالج میں بچی کے ریپ کے حوالے سے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ایک آگ کا طوفان جو ہے وہ ہمیں بھڑکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شروع میں PTI نے اس ایشو کو لے کر آگے بڑھانے کی، کیونکہ PTI جو ہے وہ بنیادی طور پر یعنی تحریک انصاف کے نام سے وہ تحریک انتشار کا رخ اختیار کر چکی ہے، تو وہ ہر کوئی موقع جو اس کو ملتا ہے انتشار پھیلانے کا وہ اس میں انتشار بازی کرتی ہے۔ تو یہ موقع اس کو ملا تو اس نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا اور نتھنگ کو ایوری تھنگ بنا دیا۔ یعنی آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کیا وہ واقعی یہ وقوع ہوا ہے کہ نہیں، اور اگر ہوا ہے تو اس کا مدعی کون ہے، اس کا وکٹم کون ہے، کہاں ہے، بلا بلا بلا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن PTI نے اس سلسلے کو جو ہے ایک ملک گیر ہنگاموں کی شکل دینے کی کوشش کی ہے، اور اس میں وہ کسی حد تک ہمیں کامیاب بھی نظر آ رہی ہے، اور اس کی کامیابی کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ ہے کہ پنجاب میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو آج ہم اس موضوع پر اور دیگر موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک استاد اور دائیں بازو کے اساتذہ کی
جو جماعت ہے اس کے لیڈر رہے ہیں یہ پروفیسر طارق ملک صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. شکریہ. دوسرے ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے وہ عہدیدار تو نہیں ہیں, ایک معقول آدمی ہے, لیکن کیونکہ وہ وکیل ہیں, ماہر قانون ہیں, قانون دان ہیں, تو ان کا اٹھنا بیٹھنا لا محالہ وہ یوتھ کے یہ وہ جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے, تو وہ ان پہ رنگ تھوڑا سا پی ٹی آئی کا چڑھا ہوا ہے, لیکن ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک معقول تجزیہ نگار جناب ایڈوکیٹ میاں لیاقت علی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو. پروفیسر صاحب, اس واقعے پر ذرا آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو ہنگامہ برپا ہو چکا ہے یہ کیا ہے, کیونکہ حکومت نے تو تحقیقات تفتیش کر کے بتا دیا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے. جی پروفیسر صاحب کیا کہیں گے؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ایک واقعہ یا ایک وقوع جو ہے وہ کبھی بھی اتنی بڑی, یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اسموک ڈز ناٹ رائز وداؤٹ فائر, یعنی دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں ملک کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ 80 سے قبل کی جو کے حالات تھے اس میں پرائیویٹ ایجوکیشن خال تھی اور گورنمنٹ اون کرتی تھی تعلیم کو کہ گورنمنٹ ایک سروس پرووائڈ کرے گی تعلیم کے ذریعے, صحت کے ذریعے ایک سروس پرووائڈر کے طور پہ حکومتیں جو ہے سامنے آتی تھیں. لیکن جب سے یہ انٹرنیشنل اداروں نے اپنے پنجے گاڑے ہیں اپنے ایجنڈے کو جب انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی غریب ممالک میں, ترقی پذیر ممالک میں, وہاں پر انہوں نے ایڈ کے نام پہ ایجنڈا اپنا نافذ کرنا شروع کیا ہے. اس کے نتیجے میں پھر ایک یہ چیز سامنے آئی کہ جی پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو, پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ, پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو وہ فروغ دیا جائے. اس فروغ دینے کے نتیجے میں جو چونکہ سرمایہ دار تو کسی چیز کو نہیں چھوڑتا, وہ تو منافع کی بات کرتا, جہاں دولت ملے, جہاں سے اس کو پروفٹ ملے. ابھی آئی پی پیز کے بھی معاملہ سامنے آئے تو پروفٹ کے نام پہ ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ تعلیم کے ساتھ اصل میں ایک بگاڑ اور ایک کھلواڑ کیا گیا اور ایک ایسا ذہن دیا گیا کہ جس کے نتیجے میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو پنپنے کا موقع دیا گیا اور بڑے بڑے سرمایہ دار جو ہیں وہ اس فیلڈ کے اندر آ گئے کہ اس سے بہتر کمائی کا ذریعہ نہیں ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز جو ہیں وہ کتنی زیادہ فیسیں لے رہے ہیں, دیگر پرائیویٹ جو بڑے ادارے ہیں وہ کس قدر لوگوں کو خون نچوڑ رہے ہیں. لہذا ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے آہستہ آہستہ اپنا قدم پیچھے کرنا شروع کر دیا اور ان کو آگے پروموٹ کرنا شروع کر دیا. وہ جو خلا تھا اس کو, اچھا, اس کے ساتھ پھر اگلی ایک بات جو انہی اداروں کے ذریعے سے سرایت کی اور گورنمنٹ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کو امپلیمنٹ کیا اور پتہ بھی نہیں چلنے دیا, وہ ہے کہ یہاں پر جو پرانا سسٹم تھا تعلیم کا, جس طرح ایف اے تھا, ایف ایس سی تھی, بی اے تھا, بی ایس سی تھی, ایم اے تھا, ایم ایس سی تھی, ایم فل تھا, پی ایچ ڈی تھی, یہ سٹیپ تھے. بی ایس پروگرام 4 ایئر جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا. اب اس بی ایس پروگرام کو نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ جو اگلی یلغار سامنے آئی وہ یہ تھی کہ مخلوط نظام تعلیم, ایون کہ گورنمنٹ کے بڑے بڑے لڑکوں کے کالجز کے اندر ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ مخلوط داخلے کریں. اب اس کو پراپر طریقے سے مینج نہیں کیا گیا. وہاں پر خواتین اساتذہ نہیں دی گئیں بلکہ میل ہی اساتذہ تھے, میل ہی سارا سٹاف تھا, لیکن بچیوں کو داخل کر دیا گیا. میں مثال کے طور پر لاہور کے اندر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ کالج آف سائنس وحدت روڈ ایک بہت بڑا ادارہ ہے, لیکن اس ادارے کے اندر اس وقت بچی محتاط بات کر رہا ہوں کہ بچیوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے اور بچوں کی تعداد کم ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو اساتذہ ہیں وہ فیمیل اساتذہ نہ ہونے کے برابر ہیں, فیمیل سٹاف نہ ہونے کے برابر ہے.
اب اتنی بڑی تعداد کے اندر آپ نے تعلیمی اداروں میں وہ بچیوں کو داخل کر دیا. اسی طرح پرائیویٹ کے اندر تو یہ تمیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا مقصد ہی صرف مال بنانا ہے, مال کمانا ہے. وہ ڈگری وہاں سے بچے حاصل نہیں کرتے بلکہ ڈگری خریدتے ہیں. وہ آپ دیکھیے کہ وہاں پر کبھی بھی ان بچوں کو سیمیسٹر کے اندر تو پھنسا لیا جاتا ہے کہ جن سے فیسیں زیادہ بٹورنی ہیں, ان کو لنگر آن کرتے رہتے ہیں, لیکن بالآخر ڈگری ان کی جیب میں ڈال دیتے ہیں. بھلے سے ان کو کوئی تعلیم انہوں نے حاصل کیا یا نہیں کیا, کوئی فن سیکھا یا نہیں سیکھا, کوئی علم انہوں نے حاصل کیا کہ نہیں کیا, لیکن وہ ایک سلسلہ چلتا جا رہا ہے. اب یہ جو واقعہ ہوا نا, اس کے پیچھے دو میرے ذہن میں اس وقت چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پنجاب گروپ آف کالجز پاکستان کا ایک بہت بڑا, بلکہ سب سے بڑا ایک سیٹ اپ اور نیٹ ورک جو ہے وہ تعلیم کے اندر بن گیا ہے. لیکن انہوں نے مطلب کئی ایک دفعہ ایسے واقعات ہمیں سننے میں ملے کہ جن میں اگر کہیں کوئی اسٹوڈنٹ لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے, سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے, یا وہاں پر کوئی اپنے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے, کوئی ایسی کرتا ہے, تو فزیکلی یہ جو گارڈز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, بیسیکلی یہ گارڈوں کی ایک پوری فوج ہے, کھیپ ہے, اور یہ ان کا ایک آپ کہہ لیں کہ نافذ کرنے والا ادارہ ہے, حکم نافذ کرنے والا ادارہ. ان گارڈوں کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ طور پر پٹوایا جاتا ہے, اور کسی کو اگلے دن ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی سانس بھی لے سکے. اس طرح جب آپ ایک ماحول کو دباتے چلے جاتے ہیں, پھر اس کے نتیجے میں کوئی ایک آدھ یہ واقعہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. معاشرے کے اندر یہ واقعہ صرف پہلا پنجاب کالج کے اندر نہیں ہے, اور بھی دیگر جگہوں پہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. اتنا بڑا ملک ہے, اتنی عوام ہے, اتنی یوتھ ہے, اور پھر اس میں خاص طور پر جب آپ ایک ماحول ایسا پرووائڈ کرتے ہیں کہ یعنی بڑے بڑے دیندار لوگ کہ جو اس میدان کے اندر اترے ہیں, لیکن آج ان کی حالت دیکھیں تو وہ تعلیمی اداروں کے اندر پروگرام نہیں کرتے, وہ کسی نہ کسی ہوٹل کے اندر لے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ہلا گلا اور وہ اپنا لبادہ بھی تاکہ برقرار رہے اور سلسلہ بھی چلتا رہے. لہذا اس کے نتیجے میں ایک گندگی ہے جو پھیل رہی ہے, اور آپ جب یہ پیدا کر دیتے ہیں یا دے دیتے ہیں لوگوں کو ایسا ماحول, اس ماحول میں یعنی مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے بھی آپ دیکھیے کہ پردہ کتاب میں یہی بات دیکھی ہے کہ آپ زنا کی حد جاری کرنے سے پہلے آپ کو زنا کے وہ ذرائع ان کو انکریجمنٹ ہوتی ہے, ان کو روکنا ہوگا, وہ سوراخ بند کرنے ہوں گے. لیکن آپ تو مسلسل وہ سوراخ جو ہیں ان کو بڑا کر رہے ہیں, مواقع برائی کے, بے حیائی کے دے رہے ہیں. لہذا اس بے حیائی کے مواقعوں کے اندر یہ ایک واقعہ جو ہے سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے, رونما ہوا ہے. اب موقع مل گیا, وہ یوتھ جو پہلے سے دبی ہوئی تھی, جن کو ان گارڈوں کے ذریعے سے مسلسل دبایا ہوا تھا, اب کو موقع ملا, وہاں سے بات نکلی, اور نکلتے اور میں تو اپنے کئی پروگراموں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اوور آل بھی ڈپریشن ہے پوری قوم کے اندر. قوم مہنگائی کے اندر پسی ہوئی ہے, اس وقت ماں باپ فیسیں دینے کے قابل نہیں ہے, لیکن وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں اپنا خون پسینہ کر کے. میاں صاحب, اور یہ واقعہ پاشا صاحب یہ پھیل رہا ہے, رک نہیں رہا. واقعہ تو ایک طرف آپ کی گورنمنٹ تو کہہ رہی سرے دست ہوا ہی نہیں, کچھ ہوا ہی, انہوں نے تو تحقیقات کر کے سب کچھ کر کے تحقیقات کر لیں. پھر اب ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو دوبارہ اس چیز کو سارے کو سر دست دیکھے گی. اور دوسری طرف ہے کہ ہمارے طلبہ وہ رک نہیں رہے, کہیں تھم نہیں رہے, ایک سے کالج سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, اسی تبھی تو پورے پنجاب میں آج صورتحال یہ ہوئی کہ آپ کو پورے پنجاب کے تعلیمی ادارے بند کرنے پڑے, اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک. اس میں ایک ایلیمنٹ شاید پی ٹی آئی کی کال بھی تھی آج جمعے کے بعد, وہ جو آپ کی 26ویں ترمیم کے سلسلے میں تھی. لیکن یہ جو واقعہ جو بچے اتنے زیادہ, جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ جب مخلوط تعلیم میں آپ کا نظام ہوگا تو کہیں نہ کہیں یہ رونما ہوتے ہیں. اس کی ریزن ایک یہ ہے
کہ آپ نے تمام وہ جب بچہ کالج میں آتا ہے، جب ہمارا اور آپ کا وقت تھا، آپ کو پتہ تھا ہم جن کالجز میں جاتے تھے وہ سرکاری تھے، اور کالجز کے ساتھ ساتھ بہت بڑی گراؤنڈز ہوتی تھی جہاں پہ ہم کھیل کے کود کے ایک دوسرے سے لڑائی کر کے، لڑائی مین مثبت سینس میں، ہاں جی، مطلب میں نے آپ کو گیند مار دی، آپ نے میری طرف کتاب پھینک دی، اپنی انرجی کو کنزیوم کر لیتے تھے۔ پھر اس وقت ایک پروگرام NCC کے نام سے چلتا تھا، کچھ بچے، ہاں جی، تو وہ کچھ بچے وہاں پہ آپ کی تمام جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہیں وہ ساری کی ساری ان کالجز میں، اسپیشلی یہ جو نام لیا آپ نے اس پرائیویٹ تعلیمی ادارے کا، پنجاب گروپ آف کالجز میں، یہاں صرف اور صرف فوکس ہے نمبروں پہ۔ وہ بچے کو آپ اتنا دبا دیتے ہیں ذہنی طور پہ، ان کو ایک بہانہ مل گیا، یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ اس سے، چونکہ ہم نہ ہی انویسٹیگیٹر ہیں نہ ہی ہم اس کی کسی تہ تک، ہو بھی سکتا ہے اور سوشل میڈیا کا کمال بھی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح UK میں ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو اس کو بڑھاوا ملا ہے نا، وہ آپ کا دباؤ ہے، جس طرح انہوں نے کہا نا 100 گارڈ ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے صرف پڑھنا ہے، رٹا لگانا، آپ کے نمبر اتنے آنے چاہیے، ورنہ آپ کے باپ کو بلائیں گے، آپ کی ماں کو بلائیں گے، ایک دن آپ نے چھٹی کر لی تو آپ کو یہ جرمانہ پے کر، آپ نے دبایا ہوا ہے۔ صرف سارے بچے پڑھنے والے نہیں، جتنے کالجز میں جاتے ہیں وہ سارے پڑھنے والے نہیں ہوتے، لہٰذا ان میں کوئی کھیلنے والا ہوتا ہے، کوئی نشانہ باز ہوتا ہے، کوئی کسی میں کوئی اور فن ہوتا ہے۔ آپ نے وہ تمام ایکٹیویٹیز جو نوجوان نسل کے اندر تھی ان کو دبا دیا صرف کتاب کی حد تک، اور وہ بھی نصابی کتاب۔ ایک کتاب ہوتی تھی ہمارے زمانے میں، چلیں کوئی اخبار پڑھ لیتا تھا اور کچھ نہیں تو کوئی ناول پڑھ لیتا تھا، تو آج کل تو وہ ناول بھی نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں بس آپ اپنا ہی رٹا مارو اور آپ نے اتنے آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک فرسٹریشن ہے، یہ جو آؤٹ لیٹ ہے یہ فرسٹریشن کا آؤٹ لیٹ بنا ہے۔ دیکھیں واقعہ ایک کالج میں ہوا، سارے کالجز میں پورے پنجاب میں آگ کے کیوں پھیل گئی ہے، یہ اسی کی وجہ ہے۔ بچوں کو ایک بہانہ چاہیے تھا باہر نکلنے کا، ان کی انرجی نکلی، ہماری تو واہ واہ ہو گئی ہے، دیکھیں پولیس ہماری مطلب پھر رہی، ہمیں کنٹرول کر رہی، ہم تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ نیگیٹو سمت میں ہمارے بچوں کی انرجی ضائع کی جا رہی ہے۔ پروفیسر صاحب یہ باتیں آپ نے بھی بہت اچھی کی ہیں، میاں صاحب نے بھی۔ تعلیمی اداروں میں ایک مثبت سوچ اور فکر کو فروغ دینے والی تنظیم ہوا کرتی تھی، اللہ بخشے اسلامی جمعیت طلبہ۔ وہ کیا ہوا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ مخلوط اور بے حیائی کی تقریبات کا جو آغاز ہے وہ بسنت نائٹ سے ہوا تھا، حالانکہ بسنت ایک بے حیا فیسٹیول نہیں تھا، یہ ہمارا ایک کلچر تھا، اور لوگ چھتوں پہ بسنت کو منانے کے لیے ایک دوسرے کی چھتیں استعمال کرتے تھے، کھانا پینا ہوتا تھا۔ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے ہم آدھے ہندو ہیں ہی اور تھے، تو لہٰذا وہ بسنتی پھر ہم بھی رنگ میں ڈالتے تھے۔ جب ہم نے بسنت نائٹ بنانی شروع کی، ڈھول ڈمکا آیا، آرام زدگی آئی، تو اس میں اسلامی جمعیت طلبہ ایک ڈیٹرنٹ بن کے سامنے آئی، اور تعلیمی اداروں میں جن ایکٹیویٹیز کے ختم ہونے کا ذکر میاں صاحب نے کیا ہے، حکومت تو شاید بڑا عرصہ پہلے ختم کر چکی تھی، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ نے ان چیزوں کو قائم رکھا، فروغ دیا۔ وہ کدھر گئی؟ کیا ہوا؟ وہ مرحوم ہو گئی، کہیں دفن ہو گئی، کیا ہوا ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، نہیں آپ بلا وجہ آپ معاہدہ نہ کیجیے گا، سچ بتائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ ہی ایک واحد ایسی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کیونکہ سوال بڑا اہم ہے تو اس کا جواب ہم آپ سے لیں گے بریک کے بعد۔ ناظرین ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ جی پروفیسر صاحب، کہاں گئی جمعیت، کہاں گئے وہ اسلام پسند جو تعلیمی اداروں میں مثبت سرگرمیوں کو فروغ دیا کرتے تھے اور لیڈ کیا کرتے تھے؟ آپ میری اگر پہلے والی گفتگو کو پورا تجزیہ کریں تو بات سامنے آ جائے گی کہ جب گورنمنٹ نے، چونکہ یہ
तालीमी इदारे गवर्नमेंट के तालीमी इदारों के अंदर ही एक सेटअप था तंजीम का। जी। प्राइवेट तो आपको मैंने बताया है कि वो सरमायादार, तालीम फरोश सरमायादार, बल्कि मैं उनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तालीम फरोश सरमायादार, इन्होंने एक सेटअप ऐसा बनाया है कि उस सेटअप के अंदर ये किसी को भी नहीं, यानी वहाँ पर आपको अगर इस्लामी में तलबा नज़र नहीं आ रही तो आपको वहाँ पर कोई दूसरी MSF या PSF या कोई और इस तरह की जो तंजीम है वो भी आपको नज़र नहीं आएगी। उन्होंने एक अपनी ही सोसाइटियाँ जो हैं वो बनाई हुई हैं और वो एक जो सेटअप दिया है उसी सेटअप के अंदर रहते हुए गवर्नमेंट के इदारों में, चूँकि ज़ाहिर है कि माहौल ऐसा है और उसमें भी इस्लामी में तलबा ने बड़ी एफर्ट की है। ये BS प्रोग्राम जब शुरू हुए उस पर एक बड़ी तहरीक उठाई गई और उसके बाद को एजुकेशन के ख़िलाफ़ भी एक बड़ी तहरीक उठाई। बिल आखिर वो आप समझिए कि हुकूमत जब भी कोई चीज़ ठान लेती है, जब अपने आका को खुश करने के लिए वो जो उनके बैरून मुल्क बैठे हुए आका जो उनके सारे निज़ाम को देख रहे हैं, उनके सामने जब वो सरेंडर करते हैं तो वो उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं और ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल करती है, जिसके नतीजे में इस्लामी में तलबा को ऑन बोर्ड इस अंदाज में लिया गया कि अब जैसे मैंने पहले भी साइंस कॉलेज का एक नाम लिया कि वहाँ पे सिर्फ ये कर दिया गया कि हर बच्ची को कहा गया कि वो यूनिफॉर्म के तौर पे अब आया पहनेगी। ये क्रेडिट इस्लामी में तलबा को जाता है और आज भी आपको वहाँ पर अगर बच्चों से ज़्यादा तादाद बच्चियों की मिल रही है, लेकिन सारी की सारी बच्चियाँ कॉलेज में अबाया पहन के आती है। ये एक, लेकिन प्राइवेट इदारों पर तो कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कोई ऐसा रेगुलेटरी इदारा ही नहीं है कि जो उन इदारों को मॉनिटर करे, चेक करे कि उनके अंदर जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो किस नौयत के हो रहे हैं। जमीयत को वहाँ पर दाखिल नहीं होने दिया जाता। लिहाजा अब जो कुछ हो रहा है ये बेसिबत और बगैर किसी लीडरशिप के है, तो ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है? बहुत खतरनाक है, बिल्कुल खतरनाक है। जो देखें इसे कहते हैं मॉब। एक होता है किसी लीडरशिप की एक पर्टिकुलर गोल के लिए कि हमने कोई टारगेट होता है, हमने हमारे पेपर अच्छे नहीं, हमारा नसाब अच्छा नहीं है, हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम में कोई फॉल्ट है, हमारी फीसें ज़्यादा हैं या कोई और सहूलियात नहीं है कॉलेज में। ये तो बिल्कुल एक मॉब है, जिधर को जी चाहता है वो लड़कों ने क्या किया है। देखिए मेरे इलाके में भी वहाँ एक पंजाब कॉलेज है, उसके साथ सुपीरियर कॉलेज हुआ। हमारे एक वकील साहब है, उनके बच्चे भी फंस गए रात को। उन्होंने बड़ी कोशिश की, उन्होंने नहीं छोड़ा उसको, पुलिस ने ज़ाहिर नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं वो छोड़ हम तो लेकिन वो कई जगहों पर बड़े जबरदस्त वाकयात हो रहे हैं, पुलिस ने बच्चों को मारना शुरू, ये मामला बढ़ रहा है। लाल एक्शनेस जब आप करेंगे, पुलिस वाले का सर फाड़ देंगे तो फिर छोड़ना तो नहीं बनता, या किसी की बाइक को आग लगा देंगे, किसी की 4 गाड़ियों के शीशे तोड़ देंगे। लोग तो पहले ही मारे हुए हैं। असल बात जो पाशा साहब मैं समझता हूँ जहाँ फॉल्ट है वो ये है कि ये काम ना तो अदारों का है, ना ही इनका जमीयत का है कि ये नाफज करवाएं या ये आइन मनवाएं। ये बेसिकली गवर्नमेंट का काम है। आपने 10-10 मरले के मकानों में स्कूल बना दिए हैं, कैसे आप अप्रूव कर देते हैं उसका, उस स्कूल को अप्रूव या आप रजिस्ट्रेशन दे देते हैं? आप पहले उसकी ग्राउंड देखें जब ये एक सेकंड, ये मियाँ साहब ने ये जो निशानदेही की है कि 10-10 मरले के, हाँ, आप भी चेयरमैन रहे हैं, आप चेयरमैन रहे हैं पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के, तो आपके अंडर भी तो 10-10 मरले के कॉलेज खुलते रहे थे बिल्कुल थे। सॉरी, वो दुरुस्त है। जो टेक्निकल एजुकेशन है वो बड़े बच्चे हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो एक सिमत उनकी बदल चुकी होती है। ये जो आपका रेगुलर एजुकेशनल सिस्टम है ना, फॉर्मल सिस्टम, एक टेक्निकल एजुकेशन, वहाँ पे वो बच्चे चले जाते हैं आपके टेविटा वगैरह में, जो जिन्होंने नहीं आगे पढ़ना या मतलब जिन्हें टेक्निकल साइड पे जाना, नलायक बच्चे क्या, नहीं नलायक नहीं कह ले वो, बल्कि आई थिंक अर्निंग हैंड है इस सोसाइटी का। सिंपल FA BA आज आपको पता है वो शायद ना रेडी जोगा रहता है और ना नौकरी उसको मिलती नहीं। ठीक है, आपको चाहिए, आप हमारे निज़ाम तालीम के अंदर लिबरलिज्म इन सेंस लाएं
ग्राउंड की शक्ल में, एक्टिविटी की शक्ल में, और मुआशरे की कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, मोरल बिल्डिंग के सिलसिले में कि ये बच्चा जिसने इतने किसी का चलान नहीं हुआ वो उसको प्राइज़ मिलेगा अगर कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे। हाँ, कोई बच्चा जिसने सड़क पे खड़े होके किसी ने क्रॉस करवाया, किसी बूढ़े की है, इंसेंटिव दिए जाएं, फिर ग्राउंड में कि हमारे स्कूल ने इतने मेडल जीते हैं, दौड़ में इतने जीते हैं, बैडमिंटन में इतने जीते हैं, और ग्राउंड्स होनी चाहिए साथ। मैं कहता हूं जो इस वक्त मॉब बना है उसकी एक ही रीज़न है मुझे जो नज़र, देखें वाकया तो एक हुआ, पूरे पंजाब में क्यों फैल गया, इतना क्यों उसने शिद्दत इख्तियार की, बेसिकली सारे दबे हुए थे, उनको एक चीज़ मिली, एक बहाना मिला, उस बहाने के एवज हर चीज़ बाहर। मैं समझता पीटीआई एक बहाना है, असल ये निशाना कोई और है। हाँ, मतलब नहीं, निशाना कोई और भी नहीं है, निशाना वही है, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, उसको दूर करना चाहिए, उसके लिए लाया अमल हमें इख्तियार करना चाहिए। हमारी महकमा तालीम को हमारा बजट ऐसे नहीं कहते, आपकी IMF ने भी निशानदेही की थी परसों 2 दिन पहले जो उनका इजलास, उन्होंने कहा आपकी मईशत तो दुरुस्त सिमत में चल पड़ी, आपने जो बजट मुख्तस किया है एजुकेशन के लिए और महकमा सेहत के लिए, ये दोनों में कमी है, इन दोनों को दुरुस्त करें। आप बजट अपना करें, अगर आपने प्राइवेट स्कूलों को देते हैं तो उनको कहें कि आपकी तलीमी एक्टिविटी फलां ग्राउंड में होगी, ये गवर्नमेंट ने बनाया, फ़र्ज़ करें। मैं कहता हूँ देखें रोल मॉडल पूरी दुनिया में छोटे छोटे मुल्क हैं, उन्होंने कितना खूबसूरत निज़ाम तलीम बनाया हुआ है। जापान को ही आप देख लें, वो कह देते हैं कि आपका रीजनल से एक आपका कैंट एरिया है, उसको आप कैंट के पास, आपको भी पता है, मैं भी शायद वहीं पढ़ा हूँ, आप भी वो उधर ही पढ़े हैं, तो उसके साथ एक ग्राउंड है ज़िला कचहरी के ऑपोजिट, वो अभी भी खाली पड़ी हुई है, वो दे दें जी, इसमें एक दिन एक्टिविटी हुआ करेगी इस स्कूल की, एक दिन इस स्कूल की, 7 दिन, वो इतनी बड़ी ग्राउंड है कि 2 एकड़ की वो ग्राउंड है, तो आप वहाँ बच्चों को लेके जाएँ, ये स्कूल की नहीं भी अगर आप मजबूर हैं, निज़ाम तलीम को आपने प्रमोट करना है, आप बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी में निकालें। सोशल मीडिया ने एक तो दिमाग पहले ही ख़राब कर दिया आपके, ये जो मोबाइल ऐप, ये वर्ड है, मिनी वर्ड आपके हाथ में, इसने एक तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी छीन के आपके अंदर एग्रेशन, डिप्रेशन सब का इजाफा हुआ है। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड। मियाँ साहब, हम प्रोग्राम के क्योंकि इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, ये जो मॉब निकल आया है, हमारे PTI के जो अशरार हैं, इंतशारी टोला जो है PTI का, वो ये इसको मुमासलत करार दे रहा है बांग्लादेश के साथ, आपको कोई नज़र आती है इसमें मुमासलत? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है। और देखिए बात यह है कि जब आप खुद एक मौका प्रोवाइड कर देंगे, जिस वक्त ये एक वाक़या हुआ है, रिपोर्ट हो गया है, अगर ये हकीकत पे मबनी है तो इमीडिएटली हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनका काम था कि वो फौरी तौर पे इसको कंट्रोल करते और जो कल्प्रेट है उसको पकड़ के अंदर बंद करते और मामला को संभाल लेते। सोशल मीडिया असल में अब एक बहुत बड़ी ताकत और पावर बन चुका है। बात जंगल में जो आग की एक मिसाल होती थी ना, असल में वो अब है, ये आग है, ये है वो आग, ये जंगल है और ये आग है, ठीक है। वो मिसाल अब सामने आई है कि इस तरह ये आग फैलती है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ये इनके अंदर का खौफ है, मौजूदा हुकूमत के अंदर का खौफ है, जिस खौफ की बुनियाद पर उन्होंने छुट्टी करके हर काम का हल इन्होंने छुट्टी निकाला हुआ है। आगे दबाओ, मिट्टी पाओ, इस्लामाबाद में ये होने वाला है, 3 छुट्टियाँ कर दें, यहाँ पर है 1 छुट्टी कर दें। यानी इनको इस बात का एहसास और इदराक नहीं है कि अगर कोई सियासी जमात हड़ताल करवाती है तब ये मिनिस्टर फाइनेंस जो है वो गिनवाते हैं कि 190 अरब का रोज़ का नुकसान है जी, लेकिन ये तालीम का जो नुकसान है, ये नुकसान इनको नज़र नहीं आता। जो बात मियाँ साहब ने की है, बेसिकली तालीम अकेली कुछ नहीं है जब तक उसके साथ तरबियत नहीं है। तालीम और तरबियत 2 लाजम मलजूम चीज़ें हैं। तालीम क्लासरूम के अंदर है
اور کلاس روم سے باہر جو ایکٹیویٹی ہے وہ بیسیکلی تربیت ہے. اس بچے کی تربیت ہم کرتے ہیں جس کو معاشرے کے اندر جا کر کل کو ایک ایسا رول پلے کرنا ہے جو پازیٹیو ہو, جو معاشرے کو بلڈ کرنے والا رول ہو, اپنا رول ایک وہ دے. یہ پرائیویٹ, میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا ہے کہ یہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو تعلیم فروش صرف بن چکے ہیں, ان کے اندر کوئی تربیت کا نظام نہیں ہے, کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس سسٹم کے تحت بچوں کو کوئی تربیت کا بندوبست کیا جائے. لہذا گورنمنٹ, آخری بات, گورنمنٹ کو میں یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پہ گورنمنٹ کے اسکولوں کو اور گورنمنٹ کے اداروں کو ان سرمایہ داروں کے ہاتھ بیچنا چاہ رہے ہیں. خدارہ نوشتہ دوار پڑھ لیں, پھر نہ کہنا کہ بہت دیر ہو گئی, ادروائز حالات بہت خرابی کی طرف چلے جائیں گے. قومیں اسی طرح برباد ہوتی ہیں جس طرح یہ بربادی کا سامان کر رہے ہیں. خالی پی ٹی آئی کرنے سے بات نہیں بنے گی. اپنی ہوش کے ناخن لیں, عقل سے سوچیں اور عقل کا استعمال کریں. اس پر کوئی تھنک ٹینک بنائیں جو کہ قوم کو فرسٹریشن سے نکالنے کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی دے کہ لوگوں کے اندر کا جو غبار ہے وہ نکلے. ادروائز یہ غبار اسی طرح نکلے گا اور ان کو پھر بہا کے لے جائے گا. میاں صاحب, کوئی مماثلت آپ کو نظر آتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں ہے. وہاں ایک آبجیکٹو تھا, ٹھیک ہے, ایک مطلب ایک جو کوٹا سسٹم کے خلاف, کوٹا سسٹم کے خلاف, پھر وہاں میچورڈ اسٹوڈنٹس جو ہے نا نکلے. یہ جو کالج ہے مطلب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, یہاں میچورٹی لیول ابھی بہت نیچے ہوتا ہے, نہ یہ جاب سیکر ہوتے ہیں نہ کوئی ایسی بات ہے. لیکن ہاں, یہ انٹائرلی ایک فرسٹریشن تھی جو ان کو ایک مل گیا بہانہ اس فرسٹریشن کو نکالنے کا کہ روز کلاس نمبر کم آ گئے, زیادہ آ گئے. اس کا ایک ہی آپ کو پتہ ہے پاشا صاحب, دنیا میں بیسٹ یہ جو انہوں نے بھی کہا, دو چیزیں میں سمجھتا ہوں کسی صورت پرائیویٹائز نہیں ہونی چاہیے تو بڑے ہائر لیول پہ یونیورسٹی. دیٹ از بیسٹ ایجوکیشن سسٹم جو دنیا میں کام کر رہے ہیں وہ مشنری ہے. بیسٹ ہیلتھ سسٹم جو کام کر رہا ہے دنیا میں وہ مشنری ہے. آپ کو پتہ ہے کئی ایسی جگہ ہیں, کئی ایون پاکستان میں لوگ ٹرسٹ یا جو سرکاری ہاسپٹل میں لوگ جا کا ڈاکٹر سے کو دکھانا پسند کرتے ہیں, اس لیے ان کو پتہ ہے یہاں اگر یہ لکھے گا کوئی پریسکرپشن یا ٹیسٹ ایڈوائز کرے گا, اس کی جیب میں کوئی پیسہ نہیں, سیکنڈ ٹائم بلانے کا نہیں جانا. اگر آپ پرائیویٹ میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو لوگوں میں اتنی میلا فائڈی, لوگوں کے ٹرسٹ مطلب شیک ہو گیا ہوا, لوگ کہتے ہیں شاید مجھے غلط طریقے سے ایسے ہی بلائی جا رہے ہیں. لہٰذا آپ کو ہیلتھ اور ایجوکیشن کو مشنری ہی رکھنا چاہیے, اور اس میں آپ کاروباری جو یہ پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں بالکل کاروباری اگر آپ نے کرنا ہے تو یونیورسٹی کے لیول پہ جائیں, جنہوں نے آگے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے کم از کم میٹرک ایف اے تک آپ, اسپیشلی میٹرک تک تو بالکل دیر شوڈ بی نو پرائیویٹ اسکولنگ. اگر ہے کہیں مطلب آپ نہیں افورڈ کرتے تو وہاں الاؤ کر دیں. سے گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا یہاں بجٹری کنسٹرینٹ ہے تو وہاں آپ الاؤ کر دیں, ٹھیک ہے, وہ اگر کسی نے کرنا ہے تو وہ کر لے. لیکن اس کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھیں. آپ کے پاس گراؤنڈ ہے, آپ فیس میں ایک سرٹن لیول تک رہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے آپ نے بڑا جو ہے نا احساس کمتری مطلع کر دیا, جی اس کا بچہ تو اسکول میں پڑھ رہا, جی اس کی فیس تو 35,000 ہے, میرا بچہ تو ادھر پڑھ رہا, جی وہ سرکاری اسکول میں جاتا ہے 500. وہیں پہ آپ کا لیول آف کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے, پتہ نہیں میں تو ایسے ہی جا رہا ہوں, وہ پتہ نہیں سونے کے کو پڑھا رہے ہیں, حالانکہ وہاں تباہی ہو رہی ہے آپ کی کریکٹر کی. یہ اسکول کا ماسٹر پھر بھی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ ماں باپ کا ادب کرو اور بڑوں کا احترام کرو اور مطلب سڑک کے اس کنارے پہ چلو. یہ مورل بلڈنگ بھی ہونی چاہیے, ہماری تربیت جو انہوں نے ورڈ یوز کیا نا اس کی ہونی چاہیے. لہٰذا وی شوڈ ٹیک کیئر آف آور پالیسیز, اسپیشلی ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ سسٹم. یہ دونوں جو ہے نا ان کو کسی صورت پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھوں نہیں جانا چاہیے. وہاں جانا چاہیے جہاں گورنمنٹ بے بس ہے کہ میں نہیں بجٹری, ہاں ہونا چاہیے, ہاں جی, جب کہیں ہے تو وہاں چیک اینڈ بیلنس پراپر ہونا چاہیے. پراپر صحت کے نظام میں ڈاکٹر کوالیفائڈ ہے کیسے ہیں, پھر ان کے پاس بیڈ سسٹم ہے نہیں ہے, اسکول ہے تو ان کی گراؤنڈ ہے, ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں, ٹیچر 10 پڑھے تو نہیں رکھ لیے,
सारे ये सारी चीज़ें निज़ाम में दुरुस्त होनी चाहिए, फिर ही आपको नताइज मिलेंगे। और मौजूदा जो सिस्टम है ये तो बिल्कुल कोई ममासलत नहीं है बांग्लादेश के साथ। हाँ, कंट्रोल ना करें तो बांग्लादेश छोड़ के ये कुछ और भी बन सकता है, ठीक है, अगर हम कंट्रोल प्रॉपर तरीके से देखें ना। जैसे मैंने सुना था जी, वो कहते हैं 780 स्टूडेंट पे 780 का क्या काम है? दहशतगर्दी की दफात लगनी स्टूडेंट, वो तो देखे ना, मेरा बच्चा है, पुलिस ने लगाई है वैसे। हाँ जी, मैंने सुनी है, मैंने अभी कंफर्म नहीं करके आपको बता सकता हूँ, लेकिन मुझे उस रात यही बताया गया जी, वो कहते हैं इन पे 780 लगाओ कि इन्होंने दहशतगर्दी की। स्टूडेंट, मुझे आपने मिसगाइड किसी ग्रोह ने कर दिया, मैंने पत्थर फेंक दिए, ठीक है, उनको उतनी सजा दें ताकि वो दोबारा। मतलब इतना लाइट ना ले इसको। नहीं लाइट नहीं ले रहे, लेकिन मासूम नहीं है, नहीं उनको 780 ना लगाएं। 780 आपको पता है, जिस पे 780 लग जाती थी जब दहशतगर्दी कोड बने तो उसको 3 दिन नींद नहीं आती थी, कि मतलब इतनी दफा है, मतलब दहशतगर्दी की ना आपकी जमानत ही नहीं होती, आप चलते फिरते हो, केस ही नहीं खत्म होता, उस दफा की दहशत ही खत्म कर रहे हैं ना। मतलब ये तो फिर वो हो जाएगी जी, मैं तो वो बच्चा जिसके ऊपर लगे हो ना, मैं तो 780 बच्चे पता फखर से कहते मैं तो भुगती ही है जी 780, मैनू इधर की फर्क पैंदा। 144 तो लोग समझना, फिर 144 को तो ऐसे ही ये मेरे घर की लौंडी है। नाज़रीन, आपने प्रोफेसर तारिक मलिक साहब और मियां लियाकत अली साहब की गुफ्तगू सुनी, और इन्होंने जो तजावीज़ दी हैं, उन तजावीज़ को सुन के मुझे तो लगता है कि फिर ना ही समझिए ऐसी कुछ भी बेहतरी वाला नहीं होना चाहिए। तारिक साहब, मैं शॉर्ट कमेंट चाहूँगा कि हमारी हुकूमत तालीम के मैदान में, चाहे वो फ़नी तालीम हो चाहे वो रवायती तालीम हो, वो देने में नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से ये प्राइवेट तालीमी इदारों की जो भरमार है ये हमें नज़र आ रही है, और ये खून चूस रहे हैं। और दूसरी तरफ जो फ़नी तालीम है, आप क्योंकि टैफ्टा में भी रहे हैं, तो फ़नी तालीम देने में भी नाकाम है, जिसकी वजह से नौजवानों को ना फॉर्मल तालीम सही मिलती है ना फ़नी तालीम मिलती है, तो उसके नतीजे में बेरोज़गारी होती है और उनको एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल मिलता है, और फिर वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाते हैं। अब क्योंकि सरकारी तालीमी शोबा जो है वो बढ़ती हुई जो ज़रूरियात हैं तालीम की, उनको निपटाने में, उनको पूरा करने में क्योंकि नाकाम है, तो एक खला पैदा हुआ जिसकी वजह से ये प्राइवेट जो बिजनेस पीपल हैं वो इस मैदान में आए और उन्होंने ये अवाम की इस तलब को, तालीम की तलब को पूरा करने के लिए जो है वो तालीमी इदारे बनाए। और वो ज़ाहिर है वो उन्होंने किसी मिशनरी जज्बे के तहत तो नहीं बनाए ना, उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट की है ताकि वो डबल ट्रिपल होके उनको वापस मिले। इसलिए उनसे ये तवक्को रखना कि वो कोई तालीम को एक तरबियत का ज़रिया बनाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये सोच शायद प्रैक्टिकेबल नहीं है। वो तो आए हैं अपने पैसे को डबल करने के लिए, तो उसके लिए जैसा आपने कहा कि वो डिग्रियां बांटते हैं, उनकी लोगों की जेब में डालते हैं और उसके बदले में पैसे लेते हैं, तो उनसे तो हम तवक्को नहीं रख सकते। और ये जो हंगामा राई है ये उन्हीं इदारों से शुरू हुई है, क्यों कि वहाँ पर ये मखलूत तालीम है, वहाँ पर जैसे लियाकत अली साहब ने बताया कि उनको स्नब करके रखा जा सकता है। गार्ड, आपने बताया कि गार्डों की एक फ़ौज है जो इसीलिए रखी गई है कि वो बच्चों की ठुकाई करें अगर वो कोई मुतालबा करते हैं तो ये तो जो सूरत हाल है ये तो एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन को ज़ाहिर कर रही है। और ये जो एक ट्रिगर मिला है, अगर हम हुकूमत की बात सच भी मान लें कि कुछ नहीं हुआ, तो कुछ ना होने के साथ ही ये इतना ज़्यादा जो हंगामा है
ज़िंदगी बरपा हो गया है और उसने पूरे सूबे को अपने लपेट में ले लिया है। बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि ये इस तरह के हंगामे जो हैं ये KPK में भी कई कॉलेजों में शुरू हुए हैं और इसकी संगीनी का एहसास तो इस सूरत से भी होता है कि पंजाब में तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। तो ये सूरत हाल जो है इसको मुझे तो नहीं लगता कि हमारी जो हुक्मरान तबका है वो ऐसी सूरत हाल को निपटने की इमीडिएट भी सलाहियत नहीं रखता। तो लॉन्ग टर्म की तो मेरा ख्याल है तवक्को करना जो है वो बिल्कुल अबस है। फिर अब क्या होगा, क्या करना चाहिए ये नहीं, क्या होगा, आपकी विजडम क्या कहती है? मैं वही कहता हूँ कि 44 साल का गंद जो है जी, 44 साल का गंद जो है वो हमारे एक टीवी प्रोग्राम से तो ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन बात यह है कि कभी भी मैं नहीं समझता कि लेट नहीं होता इंसान। जब भी ठान ले, सोच ले, समझ ले कि हमने ये काम करना है तो फिर उसके लिए सबसे पहले संजीदगी ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर इन्वेस्ट करना चाहिए वो इंसानियत साजी है। इंसानियत साजी पे हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे। हम सड़कों पे, पुलों पे, हम मोटरवे पे, हम रिंग रोड्स पे, हम दीगर डेवलपमेंट के इदारों पे खर्च मॉर्टर एंड ब्रिक पे, पत्थरों पे, ये सब 30 सेकंड। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया प्रोफेसर साहब ने कि हमें HR अपना जो है ना उसको मैक्सिमम ह्यूमन रिसोर्स पर, चाहे वो तालीम की शक्ल में हो, ट्रेनिंग की शक्ल में हो या उनकी टेक्निकल एजुकेशन की शक्ल में हो, वहाँ मैक्सिमम इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको एक अच्छा इंसान मिले। जनाब प्रोफेसर तारिक मलिक साहब, जनाब मियां लियाकत अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाजरीन, अपने प्रोग्राम के होस्ट मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।